دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنے لگی ہوں جو اگر تم نے دل سے سن لی تو شاید تمہاری پوری زندگی بدل جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جس نے ناکامیوں کے سمندر سے گزر کر دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں میں جگہ بنائی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہی جیک ما کی، ایک عام آدمی جس نے وقت کی قدر کو سمجھ کر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ یہ تقریر صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ زندگی قسمت اور انتظار کرنے سے نہیں بنتی بلکہ آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگلے چند منٹ میں آپ وہ سنو گے، وہ الفاظ جو تمہارے سوچنے کا انداز اور شاید تمہاری زندگی کو ایک نیا سبق دے سکے۔ دوستو، جیک ما کی کہتے ہیں کہ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر انسان کو برابر ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ دھیان رکھیے، جیک ما نے وقت کو خزانہ کہا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب، کوئی ذہین ہو یا کوئی کند ذہن یا کم ذہن، سب کو ملتا ہے، برابر ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ انہیں 24 گھنٹوں میں خود کو امیر، صحت مند، ذہین اور مضبوط بنا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں 24 گھنٹوں میں ٹک ٹاک پر بیٹھ کر اپنا وہ قیمتی تحفہ اور اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت برباد کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ اپنا وقت خود کو بہتر بنانے میں خرچ کرتے ہیں یا آپ اپنا وقت کسی اور کو امیر بنانے پر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ آپ خود وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ جیک ما کہتے ہیں، جب میں جوان تھا، میرا مطلب ہے واقعی جوان تھا، تو میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ اچھے تعلقات، نہ اچھے کریڈٹس۔ میں اسکول میں اتنی بار ناکام ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ فیل میرے نام کا حصہ ہے، جبکہ جیک فیل، مگر ایک چیز میرے پاس تھی، وقت، اور میں نے یہ بات جلدی سمجھ لی۔ اگر میں نے اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال نہ کیا تو میں ہمیشہ غریب ہی رہوں گا۔ دوستو، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ وقت کو خود کو بہتر بنانے میں کیسے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ ہمیشہ اس کے لیے کام کریں گے۔ جو یہ فن سیکھ چکا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر آپ آزادی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تو اپنے وقت کی ویسی ہی عزت کریں جیسے آپ اپنے پیسے کی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کا وقت آپ کے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنا پیسہ کھو کر دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن وقت اگر ایک بار چلا گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، کبھی بھی کسی بھی قیمت پر یہ واپس نہیں آئے گا۔ زندگی میں کوئی انڈو بٹن نہیں ہے، کوئی پاز نہیں ہے، یہ کوئی مائکروسافٹ ورڈ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو ریورس کر لیں۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں، مجھے ورک لائف بیلنس چاہیے، مجھے آرام چاہیے، مجھے چھٹیاں چاہیے، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ ارے بھائی، ذرا رک جاؤ، تم بیلنس کیا کر رہے ہو؟ غربت کو اور سستی کو؟ اگر تم غریب ہو اور کہتے ہو کہ میں ویکینڈ پر ریسٹ کروں، کلب جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ مزہ کروں گا، زندگی کو انجوائے کروں گا، تو یاد رکھو، جیف بیزوس اپنے دفتر میں بیٹھا کر کوانٹم کمپیوٹر پہ کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایلون ماسک راکٹس اور فزکس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم پارٹی کر رہے ہو اور وہ تیاری کر رہے ہو۔ اپنی زندگی کو انجوائے ضرور کرنا چاہے، لیکن اگر آپ ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہو، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے تو ایک ایوریج زندگی کے لیے اتنا جشن منانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی محنت کرو تاکہ بعد میں سکون سے جی سکو۔ اگر ابھی سکون کرو گے تو بعد میں تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج تمہارا باس تمہیں نوکری سے نکال دے تو کیا تم اتنے ہی پیسے کما پاؤ گے؟ اگر تمہاری ڈگری یا سرٹیفکیٹ ختم ہو جائے تو کیا پھر بھی مارکیٹ میں تمہاری وہی ویلیو رہے گی؟ دوستو، یہی اصل سوال ہے۔ دیکھو، اسکول نے تمہیں کاغذ دیا، ایک سرٹیفکیٹ دیا، مگر زندگی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں بیچنا آتا ہے تو تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھو۔ اب تو یوٹیوب پر، فیس بک پر ہر چیز فری میں موجود ہے، تم کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہو۔ لیکن اگر تم پھر بھی نہیں سیکھ رہے تو جو چیز تمہیں روک رہی ہے وہ نیٹ فلکس ہے، تمہارا ٹک ٹاک ریلیشن شپ۔ ہر بار جب تم کہتے ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو ذرا اپنا اسکرین ٹائم چیک کر لو، خود سے جھوٹ مت بولو۔ دیکھو تم کتنا وقت فضول میں ضائع کر رہے ہو، اور ایسے ضائع کر رہے ہو جیسے تمہارے پاس بے حساب وقت ہو۔ اگر تم روزانہ صرف 1 گھنٹہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے میں لگا دو،
صرف 1 گھنٹہ تو 1 سال میں تم اپنے 90% دوستوں سے زیادہ عقل مند بن جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور اگر تم آگے نہیں بڑھ رہے تو تم پیچھے جا رہے ہو، ایکسیلیٹر پر کھڑے ہو، اور اگر تم بس کھڑے ہی رہو گے تو نیچے جاتے جاؤ گے۔ اوپر جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، روز تھوڑا تھوڑا چڑھتے رہنا۔ یاد رکھو کامیابی بڑی چھلانگوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے روزانہ اٹھائے گئے قدموں سے آتی ہے۔ تمہیں آج ہی ایک دن میں 50 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس روز کے 10 صفحے پڑھ لینا تمہارے لیے کافی ہے۔ تمہیں 1 مہینے میں کروڑ پتی بننے کی ضرورت نہیں، بس اپنی کمائی میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے جاؤ۔ تمہیں پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں، بس کنسسٹنٹ رہو، ہمت نہ ہارو، مسلسل مزاجی سے کام کرتے رہو، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو پھر جوش والی ایکسائٹنگ انٹرسٹنگ چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور بوریت کو گلے لگانا سیکھو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا بوریت والا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اصل جادو تب ہوتا ہے جب کوئی تب محنت کرے جب تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ جیک ما کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو میں روز ہی کوئی انٹرسٹنگ کام کرتا تھا؟ مجھے زیادہ تر کامیابی انہی بور کاموں کو کرنے سے ملی۔ ای میلز لکھنا، انگریزی کے الفاظ یاد کرنا، بزنس کی باتیں کرنا، کتابیں پڑھنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی پریکٹس کرنا، یہ سب بور کام ہے مگر انتہائی ضروری ہیں۔ اگر تم بور چیزیں ڈسپلن کے ساتھ کر سکتے ہو تو تمہیں تمہاری زندگی ایکسائٹنگ لگنے لگے گی، لیکن اگر تم ایکسائٹنگ چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو تمہاری زندگی بور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا، اور ویسے بھی صبح جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو کامیابی کو اس بات پرواہ نہیں کہ تم صبح جاگتے ہو یا رات کو، لیکن ڈسپلن کو پرواہ ہے۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے بہانے سے پہلے جاگو۔ اگر تمہارا بہانہ صبح 8 بجے سے اٹھتا ہے تو تم 7:30 بجے جاگو۔ اگر تمہاری سستی 9 بجے بولنا شروع کرتی ہے تو تم 8 بجے ہی اسے خاموش کروا دو۔ اپنے دماغ کو دکھاؤ کہ اصل باس کون ہے۔ اگر تم ایک بہتر زندگی چاہتے ہو تو تمہیں روز اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یاد رکھو کامیابی عزت شہرت قسمت سے نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے، اپنی عادتوں سے، پسینہ بہانے سے، درد سہنے سے۔ یاد رکھو موٹیویشن نہانے کی طرح ہے، روزانہ چاہے مگر اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اور ڈسپلن وہ ہے جو آپ کے سلز کی طرح ہے، وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جیک ما کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ جب میں نے علی بابا شروع کیا تو میں بہت موٹیویٹ رہتا تھا، ہرگز نہیں، میں ڈرا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا اور جیب خالی تھی، مگر میرے پاس ڈسپلن تھا۔ میں جاگتا تھا، کام کرتا تھا، ناکام ہوتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر کام کرتا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا، کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا، وقت کو صحیح تم خود بناتے ہو۔ جو لمحہ تمہارے پاس ہے یہی تمہارا بہترین وقت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تم کیا کرو گے؟ انتظار کرو گے کسی صحیح وقت کا یا خود ہی اپنے وقت کو صحیح بناؤ گے؟ دنیا کے کامیاب لوگ قسمت کے نہیں فیصلوں کے غلام ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جو آج قدم بڑھاتا ہے کل دنیا اس کے قدم کے نشان یاد رکھتی ہے۔ اگر تم نے آج بھی سوچنے میں وقت گنوا دیا تو کل سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا۔ وقت کا ہر لمحہ چیخ چیخ کر تمہیں بولے گا، مجھے پکڑ لو ورنہ میں تمہاری زندگی بن کر گزر جاؤں گا۔ یاد رکھو آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بلکہ ابھی شروع کرتے ہیں اور زندگی میں ہر چیز کو نیا سیکھتے ہیں۔ سوچو، نیا کرو، سیکھو، آگے بڑھو، خود پر یقین رکھو اور جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو علم صرف جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ ہر دن اپنے آپ سے ایک وعدہ کرو کہ آج میں کل سے بہتر بنوں گا۔ چھوٹے قدم روزانہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیک ما نے نوکری کے لیے درخواستیں دی، KFC میں اپلائی کیا، 24 لوگ منتخب ہوئے، جیک ما واحد تھا جو ریجیکٹ ہو گیا۔ پولیس کی نوکری ریجیکٹ، ہوٹل بینک دفتر ہر جگہ ناکامی۔ وہ کہتا ہے میں نے 30 نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، 30 کی 30 میں فیل ہو گیا۔ آخرکار اسے ایک چھوٹے کالج میں انگریزی ٹیچر کی نوکری ملی، تنخواہ تھی نہ ہونے کے برابر۔ انٹرنیٹ سے پہلی ملاقات 1995 میں جیک ما پہلی بار امریکہ گیا، وہاں اس نے پہلی بار انٹرنیٹ دیکھا۔ اس نے سرچ کیا بیر، ہر ملک کا نام آیا، چین کا نہیں۔ اگر چین انٹرنیٹ پر موجود نہیں تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ واپس آ کر اس نے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائی، چائنا پیج۔ یہ چین کی ابتدائی انٹرنیٹ کمپنیوں میں سے ایک تھی مگر ناکام ہوگی۔
علی بابا کا جنم 1999 میں جیک ما نے اپنے اپارٹمنٹ میں 18 دوستوں کو بلایا۔ اس کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں تھا، کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس نے صرف ایک بات کی، ہم ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جو چھوٹے تاجروں کو پوری دنیا سے جوڑے گی۔ اس نے کمپنی کا نام رکھا علی بابا، کیونکہ یہ نام ہر زبان میں آسان تھا اور اوپن سسٹمز کی علامت تھا۔ ابتدا میں کوئی تنخواہ نہیں، دفتر میں کرسیاں نہیں، کمپیوٹر مشترک کے کئی مہینے بغیر کمائی کے، مگر ایک چیز تھی، ڈسپلن اور یقین۔ سرمایہ کاروں کی بےعزتی۔ جیک ما نے سینکڑوں سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، تقریباً سب نے تم پاگل ہو، یہ بزنس نہیں چلے گا، حتیٰ کہ یاہو نے پہلے انکار کیا، مگر بعد میں $1 ارب کا سرمایہ کاری کی، اور یہی علی بابا کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلسل محنت، مسلسل صبر۔ علی بابا نے پہلے 3 سال کوئی منافع نہیں کمایا، ٹیم دن رات کام کرتی رہی۔ جیک ما کہتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں، تاریخ بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ آج علی بابا دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیوں میں شامل، لاکھوں لوگوں کو روزگار۔ جیک ما دنیا کے امیر ترین لوگوں میں، مگر جیک ما کہتا ہے، میری کامیابی کا راز ذہانت نہیں، ناکامی سے نہ ڈرنا ہے۔ آج جیک ما دنیا کے سب سے مشہور انٹرپرینیورز میں سے ایک ہیں، اور ان کی کل دولت نیٹ ورتھ میں بھی اربوں ڈالرز میں ہے، لیکن یہ عام تنخواہ نہیں، بلکہ ان کی کل جائیداد اسٹاک اور سرمایہ کاری کا مجموعہ ہے۔ 2026 کے حساب سے جیک ما کی دولت تقریباً 29.7 بلین، یعنی تقریباً 29.7 ارب امریکی ڈالرز تک۔ یہ دولت ان کی علی بابا اور اینڈ گروپ جیسی کمپنیوں میں حصص، سرمایہ کاری اور دیگر اثاثوں پر مبنی ہے۔ یعنی جیک ما آج بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، لیکن انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں اس دولت کو خود تنخواہ کے طور پر نہیں کمایا، بلکہ وہ اپنی کمپنی کی بڑھتی ہوئی مالیت اور حصص کی قیمت سے دولت بنا رہے تھے۔ دوستو، جیک ما کی کہانی اور آج کی دولت سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے، کامیابی کبھی قسمت سے نہیں آتی، بلکہ فیصلے، محنت اور ڈسپلن سے بنتی ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیک ما نے بتایا ہے کہ وقت سب کے لیے برابر ہے، مگر کچھ لوگ اسے ضائع کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سرمایہ بناتے ہیں۔ روزانہ اپنے وقت کا استعمال سیکھنے، محنت کرنے اور نئے ہنر حاصل کرنے میں کرو، ناکامی سے نہ ڈرو۔ جیک ما نے 30 نوکریوں میں ناکامی دیکھی، اسکول میں بار بار فیل ہوا، مگر ہار نہیں مانی۔ ہم بھی اگر کسی کام میں ناکام ہو تو حوصلہ نہ ہاریں، دوبارہ کوشش کریں۔ چھوٹے قدم روزانہ اٹھاؤ، بڑی کامیابی چھلانگوں سے نہیں بلکہ روزانہ چھوٹے قدموں سے آتی ہے۔ چاہے پڑھائی ہو یا کوئی ہنر سیکھنا ہو یا بزنس کی تیاری، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھو۔ ڈسپلن اور مستقل مزاجی پیدا کرو۔ موٹیویشن وقتی ہوتی ہے، لیکن ڈسپلن مستقل رہتا ہے۔ اپنی عادتیں اور معمولات اس طرح بناؤ کہ وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ سیکھنا بند نہ کرو۔ جیک ما ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتا رہا، انگریزی سے لے کر بزنس کی مہارت تک۔ ہم بھی ہر دن کچھ نیا سیکھیں، کتابیں پڑھیں، مہارتیں بڑھائیں، خود پر یقین رکھو اور ایکشن لو۔ انتظار مت کرو، صحیح وقت کا آج جو لمحہ ہے وہ تمہارا بہترین وقت ہے۔ فیصلے کرو، ایکشن لو اور مسلسل آگے بڑھو۔ اپنے وقت کا سرمایہ بنو، ہر دن کچھ نیا سیکھو، ڈسپلن اور محنت کرو اور اپنے فیصلے سے اپنی زندگی بدلو۔ جیک ما کے پاس شروع میں پیسے نہیں تھے، مگر وقت تھا۔ آپ کے پاس وقت سب کے لیے برابر ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت سیکھنے، مہارت بڑھانے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگائیے۔ مثال 1 گھنٹہ روزانہ کوئی نئی اسکل سیکھو، آن لائن، یوٹیوب، فیس بک یا مفت کورس سے۔ علم اور مہارت مفت میں حاصل کرو۔ آج کے دور میں علم